الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بچے ذرا خاموشی اختیار کریں، آپ پیچھے چلے جاؤ، بڑے حضرات آگے آ جائیں، بچے پیچھے چلے تاکہ توجہ بار بار ہٹے نہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، پردے میں سماعت فرمانے والی میری نہایت واجب الاحترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے ایک بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ بابرکت مجلس قرآن کریم کے تکمیل کی مجلس ہے۔ قرآن کریم خود بے مثال لاجواب کتاب ہے، تو چونکہ اس مجلس کو نسبت قرآن کریم سے ہے، اس لیے مجلس بھی انشاءاللہ تعالی بے مثال ہوگی۔ قرآن کریم، اس کی عظمت سے متعلق کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ قرآن کریم ہر لحاظ سے بے مثال اور عظیم کتاب ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھیں تو وہ بے مثال ہیں، قرآن کریم کے معانی کو دیکھیں تو وہ بے مثال ہیں، قرآن کریم کی نسبت کو دیکھیں کہ جس کی اس کی طرف نسبت ہو جائے تو وہ بے مثال ہے، قرآن کریم کی تاثیر کو دیکھیں تو وہ بے مثال ہے، قرآن کریم کی اگر ہم مقبولیت کو دیکھیں تو وہ بے مثال ہے، قرآن کریم کے کسی بھی پہلو کو دیکھیں ہر اعتبار سے عظیم نظر آتی ہے۔ میں چند ایک قرآن کریم کے بے مثال ہونے کی وجوہات اور عظیم ہونے کی وجوہات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ میں نے عرض کیا قرآن کریم الفاظ کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے۔ میں اس کو دلائل سے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم الفاظ کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے،
وجہ اس کی یہ ہے، قرآن کریم جس ماحول میں نازل ہوا وہ عرب کا ماحول تھا۔ عرب لوگ عربی جاننے میں بڑے ماہر تھے۔ جو آدمی جتنی اچھی عربی جانتا ہوتا اتنا ہی زیادہ اس کی عزت کی جاتی۔ جو آدمی عربی بولنے میں جتنا فصیح اور بلیغ ہوتا لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی ہی عزت اور قدر ہوتی۔ قرآن کریم اس ماحول میں اترا۔ عرب لوگ بولنے کے بڑے ماہر تھے، اس لیے اپنے مد مقابل عجمیوں کو عجمی کہتے تھے، یعنی غیر عربیوں کو عجمی کہتے تھے۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، چونکہ وہ بولنا جانتے تھے، فصیح و بلیغ کلام کرنا جانتے تھے، اس لیے غیر عربیوں کو وہ عجمی کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس ماحول میں اتارا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ والوں کے سامنے قرآن کریم کو پیش کیا تو مکہ والے چونکہ ہر لحاظ سے بگاڑ کا شکار ہو چکے تھے، نظریات ان کے خراب ہو چکے تھے، فکر اور سوچ ان کی صحیح کام نہ کرتی تھی، رسومات میں پڑ چکے تھے اور ہر لحاظ سے غلط کام کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ہی ٹھیک کہتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، مکہ والوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم بھی اچھی عربی بولنا جانتے ہیں، ہم بھی فصیح بلیغ ہیں، ہم میں عمدہ کلام کرنے والے مرد تو کیا خواتین بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، ہمارے آزاد تو کیا غلام لوگ بھی بڑی اچھی سے اچھی عربی میں گفتگو کر لیتے ہیں، تو لہذا با کمال لوگوں کی ہم میں کمی نہیں ہے، آپ نبی کیسے اور ہم نبی کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت نے جس چیز کو وہ کمال سمجھتے تھے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، اور یہ معجزہ قرآن کریم والا معجزہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کلام نازل کیا جس کلام کو عرب والوں نے سنا تو حیران رہ گئے کہ اس سے پہلا عمدہ کلام آج تک کبھی کسی نے پیش نہیں کیا، اس سے پہلے کسی نے اس طرح کے انداز میں گفتگو نہیں کی۔ قرآن نہ شعر و شاعری ہے اور نہ ہی نثر ہے، دنیا کے اندر کلام کے یہی دو طریقے تھے، یا تو شعر شاعری میں گفتگو کی جاتی یا نثر میں، یعنی عام نظم سے ہٹ کر بات کی جاتی۔ قرآن کریم نہ شعر و شاعری تھا نہ یہ عام کلام کی طرح نثر تھا۔ عرب والے حیران ہوئے کہ یہ کلام جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور اس کے متعلق آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ حیران تو ہوئے لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے رہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرمایا تو مکہ والے یہ کہتے تھے یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلام حضور خود بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ خود گھڑ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ مشرکین نے مکہ اور عرب والوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ کلام جو حضور پیش کرتے ہیں قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ بندے کا کلام ہے، خود بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مکہ والوں کی یہ بات سنی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل آزاری کی گئی کہ دیکھو قرآن کریم کو جو اللہ کا کلام تھا بندے کا کلام بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بندے کا کلام ہے تو تم اس قرآن کے مقابلہ میں تم بھی کوئی قرآن پیش کر دو، قرآن کے مقابلہ میں
تم بھی کوئی کتاب پیش کر دو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا لا یاتون بمثلی، یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لے قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ مکہ والوں نے واقعی کوشش تو کی لیکن قرآن کے مقابلہ میں کتاب پیش نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اور قرآن کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے پھر ارشاد فرمایا قرآن کریم اس کے مقابلہ میں تم کتاب تو پیش نہ کر سکے، تمہیں کہا جاتا ہے کہ اب قرآن کریم کے مقابلے میں کتاب نہیں پیش کر سکتے تو اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے پیش کر دو۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں اس طرح کی بنا کے پیش کر دو، تمہاری بات پہ غور کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ نے جب یہ سنا قرآن کریم کے مقابلہ میں 10 صورتیں پیش کرنے کا مقابلہ ہے اور مطالبہ ہے، عرب والے مل گئے، فصیح بلیغ لوگ رات کو اکٹھے ہوتے، لمبی اور چوڑی مجلسیں ہوتی، قرآن کے مقابلہ میں صورتیں بنائی جانے لگی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب مجلس کے اندر ایک عربی آدمی قرآن کریم کی صورت کے مقابلہ میں صورت بناتا، دوسرا عربوں میں سے ہی مشرکین میں سے ہی اس کی تردید کر دیتا کہ یہ کلام ایسا نہیں ہے جو قرآن کی صورتوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا آدمی پیش کرتا تو تیسرا اس کی نفی کر دیتا، چوتھا آدمی پیش کرتا تو پانچواں تردید کر دیتا کہ یہ قرآن کے مقابلہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے اس کو مقابلے میں پیش نہ کرو وگرنہ تمہاری خود بےزتی ہوگی۔ باوجود کوشش کے قرآن نے صرف 10 صورتوں کا مطالبہ کیا، قرآن کریم کے مقابلہ میں صرف 10 صورتیں پیش کرو، کوشش کے باوجود وہ 10 صورتیں پیش نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے نہایت تعدی اور نہایت تحدی اور چیلنج کے ساتھ اللہ رب العزت نے زبردست انداز اختیار کرتے ہوئے مکہ والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تو پھر اگر شک ہے تم کو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 صورتوں کو بھی چھوڑو، صرف اس طرح کی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ، عرب والے مل جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، عرب والے سارے مل جاؤ اور جن خداؤں کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کو بھی ساتھ ملا لو۔ اور فرمایا ان کو ملا کر بھی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم کہتے جو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا ہے، تم بھی بندے ہو، تم بھی عربی کلام میں ماہر ہو، فصیح و بلیغ باتیں کرنا جانتے ہو، تو پھر قرآن کے مقابلہ میں صرف ایک صورت کے مقابلہ میں ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ عرب والے پھر ملے، راتوں کو اکٹھے ہوئے، مجلسیں لگی، لیکن باوجود کوشش کرنے کے ایک صورت بھی بنا کے نہ دکھا سکے۔ قرآن کریم نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ تم ایسا کبھی کر نہیں سکتے، قرآن کریم کے مقابلہ میں ایک صورت بھی بنا کے پیش نہیں کر سکتے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکو گے کہ قرآن کریم کے مقابلہ میں کوئی صورت بنا کے پیش کرو۔ فرمایا پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جب ایک صورت بھی بنا کے پیش نہ کر سکو تو پھر ڈرو اس دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان بھی جو اللہ کے نافرمان، قرآن کے منکر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور وہ پتھر جن کو معبود بنا کے پوجا گیا ان کو بھی انہی کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم بھی بے بس ہو، اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، تمہارے یہ پتھر جن کو تم نے معبود بنا رکھا تھا یہ بھی بے بس ہے، یہ اپنے آپ کو جلنے سے نہیں بچا سکتے۔ تو قرآن کریم کی یہ عظمت ہے، الفاظ کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے یہ بات
کفار کو بطور چیلنج کے کہی، اگر تمہیں قرآن پر اعتراض ہے، تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس کے مقابلے میں صرف ایک صورت بنا کے پیش کرو۔ لیکن ہوا یہ سارے عرب والے مل کر ایک صورت بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مقابلے پہ اتر آئے، لڑنے اور مرنے پہ اتر آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ زمانہ وہ لڑائیوں میں گزرا ہے، کبھی بدر کے میدان میں آمنا سامنا، کبھی احد کے میدان میں آمنا سامنا، کبھی خندق کے میدان میں آ رہے ہیں، اپنی جان لٹانے کو تیار، اپنا مال لٹانے کو تیار، اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار، مرنے اور مارنے کے لیے تیار۔ لیکن کیا وجہ؟ دلیل سے گفتگو کرنا نہیں جانتے یا دلیل سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ قرآن نے لڑنے کی بات نہیں کی تھی، قرآن نے مقابلہ میں ایک صورت بنانے کی پیشکش کی تھی۔ اگر تم قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے، اس میں تو قرآن کریم میں تو لاتعداد صورتیں ہیں، بے شمار صورتیں ہیں، تم ان صورتوں کے مقابلہ میں صرف ایک صورت بنا کے دکھا دو، لیکن دلیل سے گفتگو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے لڑائی پہ اتر آئے۔ اور اس وقت سے لے کر آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، قرآن کے مخالفین کا یہی طرز ہے کہ وہ دلیل سے گفتگو نہیں کرتے، نہ مسلمانوں سے نہ مسلمانوں کے علماء سے دلیل سے گفتگو کرنے کی بجائے وہ لڑنے پر اتر آتے ہیں، وہ مارنے پہ اتر آتے ہیں، وہ جگہ جگہ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن دلیل سے گفتگو نہیں کرتے۔ قرآن نے دلیل سے گفتگو کی ہے، اور قرآن کے الفاظ جو ہے یہ ایسے مکفّر مسجع، ایسے بہترین فصیح و بلیغ الفاظ ہے کہ آج تک کسی نے ان الفاظ کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ قرآن ایسی الفاظ کے اعتبار سے لازوال کتاب ہے کہ عرب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے رواج تھا کہ جو آدمی سب سے اچھا کلام بنا لیتا، عربی زبان میں کلام اچھا بنا کے پیش کرتا، تو اس کو کلام کو بطور چیلنج اور تحدی کے بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دی جاتا۔ باقی عرب والوں کو یہ چیلنج ہوتا کہ تم اگر اس سے اچھا کلام بنا کے پیش کرو گے، یہ کلام نیچے اتار لیا جائے گا اور بیت اللہ کے دروازے پر تمہارا کلام لگ جائے گا۔ بسا اوقات ایسے ہوتا کہ کسی عرب کے فصیح بلیغ آدمی کا کلام بیت اللہ کے دروازے پہ لٹک جاتا، مقابلے کے لیے بڑا بڑا عرصہ، سال 2 سال، کئی ماہ تک جو ہے وہ اور کلام نہ آتا تو وہی لٹکا رہتا۔ لیکن جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور مشرکین مکہ نے قرآن کریم کے الفاظ کو سنا تو اسی وقت مارے شرم کے جو ایک کلام بڑے عرصے سے لگا ہوا تھا، جس کے مقابلہ میں کلام پیش نہیں کیا جا رہا تھا، مارے شرم کے اپنے اس کلام کو اتار لیا اور بیت اللہ کے دروازے پر کلام لٹکانے کا رواج ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد کوئی کلام جو ہے بیت اللہ کے دروازے پر نہیں لٹکایا گیا۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک کسی کو قرآن کریم کا توڑ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ کی طاقت ہے، یہ قرآن کریم کے الفاظ کی جرت ہے، یہ قرآن کریم کے الفاظ کی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو الفاظ کے لحاظ سے بے مثال بنایا ہے۔ تو جو کرنا عرب والے عجیب و غریب کلام کرتے تھے، عجیب و غریب الفاظ لاتے تھے عربی زبان کے، جن کا معنی عام طور پر لوگ بہت کم جانتے ہوتے۔ جو آدمی جتنا عجیب و غریب کلام لاتا اور جس کا معنی لوگ نہ جانتے ہوتے، اس کی معاشرے میں اتنی زیادہ عزت ہوتی۔ قرآن نے عظمت کے لحاظ سے یہ بھی ایک انداز اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں کچھ الفاظ ایسے ذکر کیے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا سورہ بقرہ ہے، اس کے شروع میں الف لام میم، ہاں جی، اور صورتیں ہیں کسی کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد، کسی کے شروع میں الف لام را، کسی کے شروع میں الف لام میم را، کسی کے شروع میں طٰہٰ، کسی کے شروع میں یاسین۔ یہ الفاظ حروف مقطعات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورتوں کے شروع میں نازل فرمائے۔ اس کی حکمت یہ تھی، عرب والے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن کے معنی عام طور پر دوسرے لوگ نہ جانتے ہوں، اور اس کو کمال سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ذکر کیے۔ عرب والے حیران رہ گئے کہ آج تک کسی نے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ عرب والوں کو چیلنج کیا گیا، اگر تو باقی عربی میں ماہر ہو
عربی میں فصیح و بلیغ ہو اور تم کہتی ہو یہ کسی بندے کا کلام ہے، اللہ کلام نہیں ہے، تو پھر ان حروف مقطعات کے معنی بتاؤ، معنی کیا ہے اس کا؟ عرب والے سارے مل کر الف لام میم کا معنی نہ بتا سکے، الف لام را کا معنی نہ بتا سکے، طٰہٰ کا معنی نہ بتا سکے، الف لام را کا معنی نہ بتا سکے، یہ ان کو چیلنج تھا۔ قرآن الفاظ کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے، قرآن الفاظ کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے۔ بچوں کو ذرا خاموش کروائیں جی، ورنہ پھر بات مختصر کر لیں گے۔ بچے خاموشی کے ساتھ بیٹھے، بیٹا آپ کو سب کو کھانا ملے گا، پریشان نہ ہونا، لیکن پہلے بات سن لو، کچھ تھوڑی سی مجلس میں فائدہ ہو جائے آنے کا۔ الفاظ کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے قرآن۔ اس پہ میں ایک اور وجہ بیان کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت حاصل ہے، 6 ایسی خصوصیات ہیں جو مجھے عطا کی گئی، دوسرے نبیوں کو عطا نہیں کی گئی۔ آپ نے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی، اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھ کو جامع کلمات عطا کیے۔ جامع کلمات کا معنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسے الفاظ عطا کیے جو تعداد کے اعتبار سے تھوڑے ہوتے تھے لیکن اپنے اندر معنوں کا ایک سمندر رکھتے تھے۔ الفاظ تھوڑے، معنی زیادہ، یہ جامع ہونے کا معنی ہے۔ چونکہ شریعت اسلام نے ہمیشہ کے لیے باقی رہنا تھا اور لوگوں نے قیامت تک قرآن کریم سے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے استفادہ حاصل کرنا تھا، قیامت تک کے لیے جزوی مسائل ایک ایک کر کے بیان کرنا مشکل تھے۔ جامع الفاظ سے قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو بیان کر دیا گیا۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ ایک تو حدیث کی شکل میں جامع کلمات عطا کیے گئے، دوسرے قرآن کریم کی شکل میں جامع کلمات عطا کیے گئے۔ الفاظ کے لحاظ سے قرآن کریم لاجواب بے مثال کتاب ہے کہ آج تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا قرآن کریم کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، کوئی تفسیر آج تک ایسی نہیں آئی کہ کہنے والے یہ کہہ دیں کہ بھئی اب جو ہے قرآن کریم کے الفاظ پہ جتنے معنی چھپے ہوئے تھے سارے کے سارے بیان کر دیے گئے ہیں، اب کسی اور تفسیر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، قرآن کریم کے الفاظ سے نکلنے والے معانی کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کے معانی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ الفاظ کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے قرآن کریم۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کی عظمت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ کے لحاظ سے جامع کتاب ہے۔ نمبر 2، معانی کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے۔ معنی کے لحاظ سے قرآن کریم معنی کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو معانی رکھے ہیں وہ معانی ایسے ہیں کہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر ایسے معانی والی کتاب موجود نہیں ہے، ایسی جامع کتاب موجود نہیں ہے، معنوں کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے۔ بسا اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، معنی اس کے کئی ہوتے ہیں، تو قرآن کریم معانی کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اگر دیکھیں تو وہ نسبت کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جس کو نسبت ہو جاتی ہے، قرآن پاک تو بے مثال ہے ہی، خود تو عظمت والا ہے ہی، اس کو بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے ساتھ جس کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کو عزت عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ خود عزتوں والا کلام ہے۔ قرآن کریم کو جو آدمی دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، قرآن کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اس کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اب یہ آدمی اللہ رب العزت نے اس کو یہ نسبت عطا کر دی کہ یہ حامل قرآن ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہے اور تجوید کے ساتھ سیکھ لیتا ہے اس کو قاری قرآن کہا جاتا ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کے الفاظ کو زبانی یاد کر لیتا ہے، پورے کے پورے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کے معنی پر عبور حاصل کر لیتا ہے
اس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، اس کو جس کے ساتھ نسبت ہو جائے اور جس چیز کو قرآن سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ قاری کو نسبت ہوئی وہ قاری قرآن بن گیا، اس طرح حفظ کیا حافظ قرآن بن گیا، معانی پہ عبور حاصل کیا مفسر قرآن بن گیا۔ ان کی بھی معاشرے کے اندر عزت ہونے لگی۔ ایک عام آدمی گلی اور کوچے سے جا رہا ہے، ایک قرآن کریم کا حافظ جا رہا ہے، قرآن کریم کا قاری جا رہا ہے، قرآن کریم کا مفسر جا رہا ہے۔ لوگ گلی سے گزرتے ہوئے جب اس کو دیکھتے ہیں اس کو سلام کرنا اعزاز سمجھتے ہیں، اس سے مصافحہ کرنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس طرح کہ اس کو نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، چونکہ عظمت والی ہے اس لیے نسبتیں بھی اس میں عظمت والی ہے۔ جس کو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کو عزتیں اور عظمتیں عطا کر دیتے ہیں۔ بھئی انسان تو انسان ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، اس کو تو عظمتیں ملی ہیں۔ توجہ کرنا ذرا، اگر انسان نہ ہو اس کی قرآن کریم سے نسبت ہو جائے اللہ رب العزت اس کو بھی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ توجہ کرنا، قرآن کریم مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کوئی بھی قرآن کریم نیا خریدتے ہیں گھر میں رکھتے ہیں یا مسجد میں رکھنے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کریم کے اوپر غلاف سی کر لپیٹ دیتے ہیں۔ وہ کپڑا جو قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہے، جو ادب و احترام قرآن کا شروع ہوتا ہے وہی ادب و احترام اس کپڑے کا کیا جاتا ہے۔ جو غلاف قرآن پاک کے اوپر لپیٹا جاتا ہے اس کو بھی زمین پر پھینکنا بے ادبی سمجھ جاتا ہے، قرآن کو زمین پر پھینکنا یہ بھی بے ادبی ہے، غلاف کو زمین پر پھینکنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ حالانکہ ایسا کپڑا جو غلاف کے طور پر استعمال ہوا لاکھوں میٹر مارکیٹ میں موجود ہے، دکان پر بیچنے والا آدمی ایسے لاکھوں میٹر بیچ چکا ہے، لاکھوں میٹر اور تیار ہو رہا اس ورائٹی کا، لیکن اس کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ یہ گز سوا گز کپڑا، 1.5 گز کپڑا جو غلاف کے لیے سلایا گیا قرآن کریم کے اوپر لپیٹا گیا، اس کو اللہ پاک نے وہ اعزاز دے دیا جو قرآن کریم کا ہے، اس لیے کہ اس کو نسبت ہو گئی قرآن سے۔ قرآن کا ادب کرنا ضروری ہے، غلاف کا ادب کرنا ضروری ہے۔ دیکھو یہی کپڑا جب تک مارکیٹ میں تھا کوئی اس کو نیچے پھینکے، کوئی اوپر پھینکے، کوئی ہاتھ میں اٹھائے کوئی نہ اٹھائے، کوئی ادب کرے نہ ادب کرے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب یہ قرآن کریم کے ساتھ جڑا، اس کو قرآن سے نسبت ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کو عظمت عطا کر دی۔ اب اس کا بھی ادب اسی طرح ضروری ٹھہرا جس طرح قرآن کریم کا ادب ہے۔ تو دیکھو قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، جس کو اس کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ رب العزت کی ذات اس کو بھی عظمت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی عزت اور اس کا اکرام ہے۔ قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، اپنی مقبولیت کے لحاظ سے آپ قرآن کریم کی مقبولیت دیکھیں۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مقبولیت عطا کی ہے دنیا کی کسی کتاب میں وہ مقبولیت نہیں ہے۔ اس وقت بہت سارے مذاہب اور ادیان والے لوگ موجود ہیں اور ان کی اپنی اپنی مقدس کتابیں ہیں۔ آج گیتا کو ماننے والے موجود ہیں، گرنتھ کو ماننے والے موجود ہیں، محرف تورات کو ماننے والے موجود ہیں، تعریف شدہ انجیل کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو مقبولیت قرآن کریم کو عطا کی ہے دنیا کی کسی کتاب کو یہ مقبولیت عطا نہیں کی۔ جو اللہ پاک نے اس کی شان رکھی ہے وہ کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تورات، زبور، انجیل اگر آپ اٹھائے، یہودیوں عیسائیوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی ہے۔ تبدیلیاں کرنے کے بعد اب ہوا یہ ہے ہر خطے کی کتاب دوسرے خطے سے مختلف ہے۔ آپ ہندوستان کا چھپا ہوا تورات کا نسخہ اٹھائیں، انجیل کا نسخہ اٹھائیں، اس میں باتیں اور ملے گی۔ آپ امریکہ اور برطانیہ کا چھپا ہوا تورات اور انجیل کا نسخہ اٹھائیں، اس میں باتیں آپ کو اور ملے گی۔ یعنی وہاں کی تورات اور ہے، وہاں کی انجیل اور ہے، یہاں کی جو ہے وہ اور ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے اللہ رب العزت نے اس کو تبدیلی سے محفوظ رکھا، اس کو مقبولیت وہ عطا کی ہے جو اور کتاب کو عطا نہیں کی۔ آپ امریکہ کا چھپا ہوا قرآن اٹھا لے، آپ پاکستان کا چھپا ہوا قرآن اٹھا لے، آپ کو سارے کا سارا قرآن من و ان الفاظ کے ساتھ ایک ہی طرح کا ملے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ملے گی۔ ہر دنیا کا آدمی اپنے مقدس کتاب کو پڑھتا ہے
तौरात को पढ़ने वाला मौजूद है, इंजील को पढ़ने वाला मौजूद है, गीता को पढ़ने वाला मौजूद है, ग्रंथ को पढ़ने वाला मौजूद है, लेकिन कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पढ़ने की मकबूलियत अता की है, दुनिया की किसी किताब को अता नहीं की। कुरान करीम के पढ़ने के लिए अल्लाह पाक ने कैसा गैबी इंतज़ाम कर दिया है जो दुनिया की किसी किताब का नहीं किया गया। वो ये कि इस किताब को हिफ्ज़ करने वाले, इस किताब को ज़ुबानी याद करने वाले हर दौर के अंदर लाखों हुफ़ाज़ अल्लाह पाक पैदा फरमा देते हैं जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं और कुरान करीम के पारों को एक मजलिस के अंदर बस औक़त कई कई पारों को सुना लेते हैं, एक मजलिस के अंदर बस औक़त पूरे पूरे कुरान करीम को सुना लेते हैं। ये कुरान की ख़ुसूसियत है कि इसको ज़ुबानी याद रखने वाले हुफ़ाज़ मौजूद है, जबकि पूरी दुनिया में कोई तौरात का हाफ़िज़ मौजूद नहीं है, कोई इंजील का हाफ़िज़ मौजूद नहीं है, कोई गीता का हाफ़िज़ मौजूद नहीं है, कोई ग्रंथ का हाफ़िज़ मौजूद नहीं है। ये कुरान का एजाज़ है कि इसको हिफ्ज़ करने वाले हर दौर के अंदर लाखों हाफ़िज़ मौजूद होते हैं और लाखों मौजूद रहेंगे। ये कुरान करीम का एजाज़ है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अगर है तो कुरान करीम है। और आपको हैरानगी होगी, हर साल हजारों की तादाद में कुरान करीम को हिफ्ज़ करने वाले बच्चे पैदा होते हैं। इस साल हमारा जो मदरसों का विफाक है अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का, उसके तहत जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया इस साल, अभी पिछले हफ्ते में उनके इम्तहान हुए, कुछ के अब हो रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट आई है कि इस साल कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाले बच्चे जिन्होंने इम्तहान दिया, कुरान याद करके उसका इम्तहान दिया है, उनकी तादाद 75,000 से ज़्यादा है। कितने हैं इस साल जो हाफिज़ तैयार हुए सिर्फ पाकिस्तान में? कितने? 75,000 से ज़्यादा हैं। जो मकबूलियत कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की कि इसके हज़ारों लाखों हुफ़ाज़ मौजूद है, दुनिया में किसी और किताब का कोई हाफिज़ मौजूद नहीं है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा तिलावत कुरान करीम की जाती है, दुनिया की किसी और किताब की तिलावत नहीं की जाती। अल्लाह पाक ने इसका तवज्जो करना। अल्लाह भाई ये खामोशी इख्तियार करो, अल्लाह का वास्ता है। बच्चों को थोड़ा सा हटाओ, एक आदमी करीब बैठो ज़रा, मैं बात समझा नहीं पाऊँगा। खामोश हो जाओ, आपने बोलना नहीं, अभी बोलना है तो बाहर चले जाओ। कुरान करीम मैं आज करता मकबूलियत के लिहाज से लाजवाल किताब है, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसका नाम क्या है? अल कुरान। इसके और नाम भी है अल फुरकान, अल किताब, और नाम भी हैं। ज़िक्र, अज़िक्र कुरान करीम के नाम है। कुरान करीम का जो अहम नाम है नामों में वो अल कुरान है। अल कुरान का माना बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। और अल्लाह पाक ने इसका नाम अल कुरान क्यों रखा? ये कुफ्फार के प्रोपेगेंडे का जवाब है, उनकी साजिश का जवाब है। जब कुरान करीम नाज़िल हो रहा था, जो भी काफिर कुरान करीम को तवज्जो से सुनता वो मुसलमान हो जाता था। वो मुसलमान हो जाता, कुफ्फार से इससे परेशानी होती, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने साजिश के प्रोपेगेंडा किया कि भाई देखो, जिस मजलिस में कुरान करीम पढ़ा जाए उस मजलिस में चले जाया करो और जाकर शोर गुल करना शुरू कर दिया करो, ताकि कुरान पढ़ने वाला कुरान को पढ़ ना सके, सुनने वाले सुन ना सके। जब देखो शोर हो रहा होगा, कोई आदमी तवज्जो से सुनेगा नहीं, जब तवज्जो से सुनेगा नहीं तो मुसलमान भी नहीं होगा। इसलिए जहाँ कुरान पढ़ा जाए शोर गुल किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में उनके इस प्रोपेगेंडे को जिक्र किया और फरमाया, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग कहते हैं, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को ना सुनो, वलगौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून, शोर गुल करो ताकि तुम्हारी तादाद ज्यादा रहे, तुम लोगों पर गालिब रहो। ये काफिर का प्रोपेगेंडा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब का नाम कुरान करीम रख के हर एतबार से जो है उनके प्रोपेगेंडे को खाक में मिला दिया कि ये कलाम जो नाज़िल हो रहा है इसका नाम कुरान है, जिसका माना है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। ये माजी में भी पढ़ी जाती थी, अब भी पढ़ी जा रही है, मुस्तकबिल में भी पढ़ी जाएगी। दुनिया की कोई ताकत इसको पढ़े जाने से रोक नहीं सकती। ये कुरान करीम की मकबूलियत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। कुरान करीम तासीर के लिहाज से लाजवाब किताब है। कुरान करीम को गैर भी सुन ले,
اگر اس کے معانی کو سمجھتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تاثیر کے لحاظ سے لاجواب کتاب ہے۔ میرے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معرف القرآن میں عجیب واقعہ سنا، واقعہ پڑھا اسی قرآن کریم کی آیت کے تحت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے تحت تاثیر کے لحاظ سے لاجواب کتاب ہے، لاجواب کتاب۔ واقعہ یہ ہے، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کافر دن کے وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، رات کے وقت چھپ کر آپ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ قرآن کریم سننے میں ان کو بڑا مزہ آتا تھا۔ تاثیر کے لحاظ سے لاجواب کتاب ہے۔ واقعہ لکھا، ایسا ہوا ایک مرتبہ ابو جہل آیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ ابو جہل آیا اور گھر کے کونے میں لگ کے قرآن کریم کو سننا شروع کر دیا۔ ایک اور کافر اخرس بن شریک آیا، اس نے بھی چھپ کر جو ہے مجھے کوئی اور مکہ والا نہ دیکھ لے، مکان کے دوسرے کونے میں قرآن سننا شروع کر دیا۔ ایک اور تیسرا کافر آیا، مکان کے کونے میں تیسرے کونے میں چھپ کر جو ہے قرآن کریم کو باہر سے سننا شروع کر دیا۔ ساری رات گزر گئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ چھپ کر قرآن پاک سن رہے تھے۔ جب صبح کی اذان کا وقت قریب ہوا، اب انہیں خطرہ ہوا کہ مسلمان جاگ جائیں گے، مکہ والے جاگ جائیں گے۔ اگر ہمیں یہاں کھڑا ہوا دیکھا کہ ہم حضور کا قرآن سن رہے ہیں تو وہ کہیں پریشان نہ کرے ہمیں اور ہمیں کہے تانا دے کہ دیکھو دن کو مخالفت کرتے ہو، رات کو چھپ کے قرآن سنتے ہو۔ اس لیے بھاگنے لگے۔ ابو جہل نکلنے لگا، اخرس بن شریک نے دیکھ لیا اور تیسرا آدمی نکلنے لگا، ان دونوں نے دیکھ لیا۔ تینوں اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھئی یہاں کیوں آئے تھے؟ ابو جہل نے دوسرے سے پوچھا کیوں آئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میں قرآن کریم سننے کے لیے آیا تھا۔ قرآن کریم اپنے الفاظ کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، تاثیر کے لحاظ سے ایسی لازوال کتاب ہے کہ اس کو سننے میں ایسا مزہ آتا ہے، کسی اور چیز میں ایسا مزہ نہیں ہے، اس لیے میں قرآن سننے کے لیے آیا تھا۔ ابو جہل سے اخرس بن شریک نے پوچھا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا میرے آنے کی بھی یہی وجہ ہے، قرآن سننے میں مزہ بڑا آتا ہے۔ تیسرے سے پوچھا گیا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا میرے آنے کی بھی یہی وجہ ہے۔ تینوں نے کہا دیکھو ہم مکہ کے چودھری اور بڑے لوگ ہیں، اگر مکہ والوں نے ہمیں دیکھ لیا کہ ہم یہاں چھپ کر قرآن سنتے ہیں سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے عہد کرو کل کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کل کو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ چلے گئے۔ اگلا دن ہوا، عشاء کی نماز کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت فرمانے لگے۔ ابو جہل دوبارہ پھر آیا اور کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ اخرس بن شریک آیا، دوسرے کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ تیسرا بھی آیا، کونے میں لگ کے قرآن سننے لگا۔ جب ساری رات پھر گزر گئی، جب پھر اذان کا وقت قریب ہوا، پھر واپس جانے لگے۔ ایک دوسرے کو پھر دیکھ لیا اور ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے کہنے لگے تجھے میں نے کہا تھا بھی کل نہ آنا، تو کیوں آیا ہے؟ دوسرے نے کہا تجھے بھی تو کہا تھا کہ بھئی کل نہ آنا، تو کیوں آیا ہے؟ تیسرے نے بھی یہی کہا بھئی میں نے بھی کہا تھا کہ تم کل نہ آنا، کیوں آئے ہو؟ پھر آپس میں عہد کیا کل کو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے آج چلتے ہیں۔ تیسرا دن پھر ہوا، تیسرے دن پھر آ گئے اور قرآن سنتے رہے۔ تیسرے دن کے بعد پھر قسمیں کھانے لگے جھوٹی، بتوں کے نام پر ادھر ادھر کی قسمیں کہ ہم آئندہ نہیں آئیں گے، اگر مسلمانوں نے ہمیں دیکھ لیا ہمارا مذاق اڑائیں گے، مکہ والوں نے دیکھ لیا مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے یہاں سے نکلتے ہیں۔ تاثیر کے لحاظ سے لازوال کتاب ہے قرآن کریم، اپنی مثال آپ ہے۔ آپ اس میں مشہور واقعہ سنے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کے کہنے پر گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا۔ مکہ والوں نے اکسایا تھا، لیکن جب راستے میں خبر ملی کہ آپ کا بہنوئی اور بہن مسلمان ہو چکے ہیں، آپ وہاں گئے، بہن کو اور بہنوئی کو بہت مارا، اور پھر جب وہ گئے تھے تو وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، لیکن غصے میں اس وقت تو آپے سے باہر ہوئے بہت مارا، لیکن جب مار کے تھک گئے لہو لہان ان کو کر گئے، اور انہوں نے بھی آگے استقامت دکھائی کہ آپ بھی مارتے ہیں تو مار لے، ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا وہ جو قرآن کریم ہے جس کی تم تلاوت کر رہے تھے وہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ چنانچہ قرآن کریم دکھایا گیا، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک سنا تو تاثیر ایسی ہے سنے بغیر انسان
متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی لازوال کتاب اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، مجھے آپ کی مجلس میں لے چلو، میں آپ کا پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن تاثیر کے لحاظ سے ہر اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن کریم اس کی عظمتوں کو دیکھے تو کئی لحاظ سے اس میں عظمتیں موجود ہیں۔ ہم نے کچھ باتیں کی ہیں، کچھ باتیں ہم مزید بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، کافی وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا ہم قرآن کریم کی عظمت کے لحاظ سے انشاءاللہ پھر بات کریں گے، اور انشاءاللہ پھر مزید باتیں انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ اور میرا اس پہ ایک مستقل بیان موجود ہے، اگرچہ اس میں یہ تفصیل موجود نہیں، قرآن کریم کی 25 عظیم خصوصیات، تو 25 خصوصیات میں نے ذکر کی ہیں، یوٹیوب پر بیان موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے بیان ہوتے ہیں، یہ لائیو بھی چلتے ہیں اور نیٹ پر موجود ہوتے ہیں، اور اس کو الحمدللہ جو ہے بہت ساتھی سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو یہاں قرآن کریم کے سننے کے لیے جمع فرمایا، قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے جمع فرمایا، قرآن کریم کے متعلق بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کی نسبت سے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔